الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في موضع آخر: بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى في موضع آخر: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. تمام قسم کی تعریفات و توصیفات، کبریائی و بڑائی، حمد و ثنا صرف اور صرف اس اللہ رب العالمین ہی کے لیے لائق و زیبا اور سزاوار ہے جس نے سارے جہاں کو بنایا، جو سارے جہاں کا خالق و مالک ہے اور سارے جہاں کے نظام کو بخوبی چلانے والا ہے۔ بعدہ بے شمار درود و سلام نازل ہو نبی آخر الزماں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حاضرین جمعہ، آج کا جو عنوان ہے اور جس عنوان پر آپ کے سامنے کچھ لب گشائی کروں گا وہ ہے اتحاد اور اتفاق۔ تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ جس قوم کے اندر اتحاد اور اتفاق رہا وہ ہمیشہ سے کامیاب اور کامران رہا اور انہیں کبھی ذلت اور رسوائیوں کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ اسی کے برخلاف جن کے اندر اتحاد اور اتفاق جیسی یہ طاقت اور قوت موجود نہیں رہی، چاہے وہ ملکی سطح پر ہو، چاہے وہ دنیاوی سطح پر ہو یا کسی شہری اور قصبے کی سطح پر ہو، اگر اتحاد اور اتفاق نہ ہو تو پھر وہ کبھی کامیابی اور کامرانی کا چہرہ نہیں دیکھ سکتے۔ اس بات پر تاریخ گواہ ہے، سینکڑوں کتابیں ہیں جس کے مطالعے سے آپ کو پتہ چلے گا کہ اگر ہمارے اندر یہ اتحاد اور اتفاق نہ ہو، یقین جانیے کہ کسی بھی فیلڈ میں ہم کامیابی اور کامرانی کو نہیں حاصل کر سکتے۔ بہت سارے وقت آپ نے مشاہدہ کیا ہوگا، دیکھا ہوگا، اور چھوٹی چھوٹی چیزیں جسے ہم حاصل کرنے میں ناکام ہوتے ہیں اس میں جو ایک اہم سبب اور ایک اہم وجہ ہوتی ہے وہ یہی ہے کہ ہمارے اندر اتحاد اور اتفاق نہیں ہوتا۔ اور اگر ہمارے اندر اتحاد اور اتفاق ہو تو سکتا ہے دیر ہو، اس میں تاخیر ہو، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن انسان کامیاب اور کامران ضرور ہوگا جب وہ اتحاد اور اتفاق کی رسی کو مضبوطی سے تھامے گا، آپسی محبت اور آپسی الفت کو اپنے اندر ایک دوسرے کے تئیں پیدا کرے گا۔ لیکن اگر وہی ایک دوسرے سے ہم اختلافات شروع کر دیں تو آپ ملکی سطح پر تو چھوڑیے، کوئی شہری سطح پر تو چھوڑیے، قصبے کی سطح پر بھی ہم کامیابی اور کامرانی کو حاصل نہیں کر سکتے، کیونکہ جب اختلافات پیدا ہوں گے اور ہمارے اندر ایک دوسرے کے تئیں مخالفت پیدا ہوں گی تو ظاہر بات ہے کہ ہر ایک کی رائے اور مشورہ ایک دوسرے سے مخالف ہوگا، ایک دوسرے سے الگ ہوگا، اور جب رائے اور مشورے ایک دوسرے سے الگ ہوں تو پھر کسی چیز کو اجتماعی طور پر حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ لہٰذا آج آپ کے سامنے اسی بات کی اہمیت، فضیلت قرآن و سنت کی روشنی میں کہ اس بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی اہمیت دی ہے، آپ کے سامنے مختصر طور پر بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ لہٰذا آئیے سب سے پہلے مختصر طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ اختلافات پیدا کیوں ہوتے ہیں، چاہے وہ ملکی سطح پر ہو، شہری سطح پر ہو، گاؤں اور قصبے کی سطح پر ہو، آپسی محلے کی سطح پر بھی ہو۔ یہ جو اختلافات ہے آپس میں ایک دوسرے کی رائے اور مشورے جو میل نہیں کھاتے، اس کے کیا وجوہات ہیں، کیا وجہ ہیں جس کی وجہ سے ہم آپس میں ہی ایک دوسرے کے ساتھ اختلافات میں پڑے ہوئے ہیں۔
آپس میں ہی اتحاد اور اتفاق ہم پیدا نہیں کر سک رہے ہیں، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کے دلوں میں یہ الفت اور محبت شروع سے ہی ڈال دی، اور اس بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں یہ ارشاد فرمایا، وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یاد دلایا اور بار بار یہ یاد دلایا کہ یاد کرو اس وقت کو جب تم آپس میں ایک دوسرے کے جان کے دشمن تھے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے، اس سے قبل حالت ایسی تھی کہ ہر آدمی چھوٹی چھوٹی چیزوں پر ایک دوسرے کے جان کے دشمن بنے پڑے تھے، چھوٹی چھوٹی چیزوں پر ایک دوسرے کے سر قلم کر دیتے تھے، اور پھر چھوٹی چھوٹی چیزوں پر ہر ایک آپس میں ایک دوسرے سے اختلافات میں لگے ہوئے تھے، کسی کو کسی سے محبت اور الفت والی بات نہیں آتی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات رہتی دنیا تک یاد دلاتا رہا، اور اب تک یاد دلا رہا ہے کہ یاد کرو اس وقت کو جب تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے، ایک دوسرے کے جان کے دشمن تھے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، پھر تمہارے درمیان اللہ نے الفت ڈال دی، تمہارے درمیان اللہ نے محبت ڈال دی۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، پھر تم اللہ کی نعمت سے، اللہ کے رحم و کرم سے، اللہ کے فضل سے تم آپس میں ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہو گئے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ہی ایمان والوں کے دل میں یہ بات رکھی، اور ایمان والوں کے دل میں یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے شروع اسلام کے دور سے ہی رکھ دیا کہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ وہ محبت کریں گے، آپس میں ایک دوسرے کے تئیں خیر اور بھلائی کا ارادہ کریں گے، اور ایک دوسرے کے ساتھ بھائی بھائی بن کر رہیں گے، پھر کیا وجوہات بنی کہ آج جب ہم دیکھتے ہیں، مشاہدہ کرتے ہیں، تو چھوٹی چھوٹی جگہوں پر جہاں کچھ لوگ، کچھ ایمان والے موجود ہیں، ان کے اندر بھی اختلافات ہیں، ان کے اندر بھی آپس میں ایک دوسرے کے تئیں بغض، ایک دوسرے کے تئیں دشمنی، اور ایک دوسرے کے تئیں کئی ایسی چیزیں ہیں جو ہماری کامیابی اور کامرانی کی رکاوٹیں بن رہی ہیں۔ کیا اسباب ہیں، کیا وجوہات ہیں؟ بہت سنجیدگی کے ساتھ آپ کے سامنے چند چیزیں رکھی جاتی ہیں جو سبب ہے آپسی اختلافات کا۔ سب سے پہلا سبب دین سے دوری، سب سے پہلا سبب اختلاف کا دین سے دوری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم اور آپ دیکھتے ہیں جو لوگ خود اس بات کا ڈنکا بجاتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں، ہم دین والے ہیں، قرآن و سنت پر ہم عمل کرنے والے ہیں، اس کے باوجود ان کے اندر آپسی اختلافات پائے جاتے ہیں۔ صرف اپنی زبان سے اقرار کرنا یا اپنی زبان سے اس بات کا ڈنکا بجانا کہ ہم ایمان والے ہیں، یہ کافی نہیں ہے، بلکہ ہمارے اندر دینی تعلیم ہونی چاہیے، ہمارے اندر دین کے معلومات ہونے چاہیے، شریعت اور اس کے احکامات کو ہم جاننے والے ہونے چاہیے، اور جب ہمارے اندر دین ہوں گی اور دینی تعلیم سے ہم آراستہ و پیراستہ ہوں گے تو پھر ہمارے اندر اختلافات نہیں آئیں گے۔ جو سب سے پہلا سبب ہے وہ ہے دین سے دوری۔ شریعت اسلام ہمیں اس بات کی تعلیم دیتی ہے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کریں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کے سامنے جو آیت تلاوت کی گئی یہ شریعت کا حکم ہے۔ دین ہمیں یہ بات سکھلاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا اعلان کر دیا اور بار بار یہ یاد دلایا کہ اللہ نے تمہارے دلوں میں محبت ڈالی ہے، لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کا جذبہ دکھائیں، آپس میں ایک دوسرے کے تئیں الفت کا ثبوت دیں، اور جب دین سے ہم آراستہ و پیراستہ ہوں گے، دینی تعلیم ہمارے اندر ہوں گی، قرآن و سنت کو ہم سیکھیں گے، جانیں گے، انہیں پڑھیں گے، انہیں سمجھنے کی کوشش کریں گے، تو ہمیں پتہ چلے گا کہ شریعت اسلامیہ ہمیں اس بات کی تعلیم دیتی ہے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہیں، اختلافات کو جگہ نہ دیں، اتحاد و اتفاق کو ہم آپسی چیزوں میں قائم کریں۔ اور جب انسان دین سے دور ہو جائے گا، دینی تعلیم ان کے پاس نہیں ہوگی اور دین سے ان کو کوئی مطلب نہیں ہوگا، آپ دیکھیں گے کہ وہ اپنی زبان سے اقرار کر رہا ہوگا کہ وہ دیندار ہے، ایماندار ہے، لیکن اس کے باوجود ان کے اندر اختلافات پائے جائیں گے۔ اس لیے پتہ چلا کہ صرف اپنی زبان سے یہ کہہ دینا کہ ہم ایمان والے ہیں، دینی تعلیم سے ہم آراستہ و پیراستہ ہیں، اور ان کو عملی جامہ نہ پہنانا، یہ بات کافی نہیں ہوگی کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کے تئیں الفت اور محبت کرنے والے ہوں۔ اس لیے پہلا سبب یہ ہے کہ ہم دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں، دینی تعلیم سے اپنے آپ کو ہم دور کر رہے ہیں،
قرآن و سنت کی تعلیم سے ہم بھاگ رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے سے اختلاف کر بیٹھتے ہیں، اور اسی اختلافات کی بنیاد پر دوسرے لوگ ہمارے اندرون رہ کر اس چیز کا فائدہ اٹھاتے ہیں، اور اس کا مشاہدہ آپ بخوبی کر رہے ہوتے ہیں۔ دوسرا سبب نفس پرستی۔ جب حکمراں اور قائد اس چیز کو ترجیح دے کہ وہ اپنے نفس اور اپنے فائدے کی چیزوں کو آگے رکھے، اپنے ماتحت کی چیزوں کو بھول جائے، جو ان کے ماتحت لوگ ہیں ان کو بھلا بیٹھے، جب قائد اس طرح کی چیزیں کرنے لگیں گے تو ظاہر بات ہے اختلافات پیدا ہوں گے۔ پھر انہی کے ماتحت کے لوگ، کچھ لوگ ہوں گے جو ان کے سپورٹ میں ہوں گے، کچھ لوگ ہوں گے جو ان سے اختلافات کر رہے ہوں گے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ موقع دے، کسی حکمراں کی کرسی پر آپ بیٹھیں اور کسی ایسی جگہ آپ بیٹھیں کہ جو آپ کے ماتحت کئی لوگ ہوں، کئی محلے ہوں، تو یاد رکھیے کہ کبھی نفس پرستی نہیں ہونی چاہیے۔ اپنے نفس کے مفاد کے لیے، اپنی ذاتی مفاد کے لیے لوگوں کے جذبات کے ساتھ کھلواڑ نہیں ہونی چاہیے۔ اگر ایسا ہوا تو یاد رکھیں کہ اختلافات پیدا ہوں گے، اور یقینی طور پر اختلافات ہوں گے کہ جب انسان ایک ایسی جگہ، طاقتور جگہ بیٹھ کر وہ صرف اور صرف اپنی ذاتی مفاد کو نظر میں رکھے گا، اپنی نفسیات کو نظر میں رکھے گا، تو جو لوگ ماتحت کے لوگ ہیں کچھ دنوں تک برداشت کرنے کے بعد وہ آپس میں ہی ایک دوسرے سے لڑ پڑیں گے، آپس میں ہی اختلافات کو وہ پیدا کریں گے۔ تیسری چیز ضد اور عناد ہے، ہٹ دھرمی ہیں، یعنی آپس میں ہی لوگ یہ ڈیسائیڈ کرے کہ ہمیں یہ کرنا ہے، چاہے وہ درست ہو یا نہ ہو، اس سے فرق نہیں پڑتا، اور پھر وہ ضد اور عناد میں آ جائے کہ ہمیں کرنا ہی ہے، اور سامنے والے کو دکھانا ہے کہ ہم کس طرح اس کو انجام دیتے ہیں۔ جب ہم اس چیزوں پر پڑیں گے تو یقین جانیے اختلافات ہوں گے۔ ضرورت اس بات کی تھی کہ ہم کوئی بھی کام کریں، اجتماعی طور پر کسی کام کو انجام دیں تو شریعت، قرآن و سنت کو مد نظر رکھیں، نہ کہ اپنی ضد اور اپنی عناد کو سامنے رکھیں۔ اگر ایسا ہوا کہ ہم اپنی ضد کو آگے رکھے، قرآن و سنت کی تعلیمات کو ہم نے پیچھے کر دیا، اور ہم اس بات کا ڈنکا بجائیں کہ ہم ملی طور پر کچھ کرنا چاہتے ہیں، اجتماعی طور پر ہم لوگوں کو فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں، اور پھر ہمارے اندر ضد اور عناد ہو، تو کبھی قوم کو اور ملت کو فائدہ نہیں پہنچے گا، اور اختلافات کے سوا کوئی چیز ہاتھ نہیں آئے گی۔ لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ جب ہم اجتماعی طور پر کچھ کام کرنا چاہیں، لوگوں تک دین پہنچانا چاہیں، آپس میں ایک دوسرے کی اصلاح کرنا چاہیں، اور آپس میں ایک دوسرے کو قرآن اور سنت کی تعلیمات سے آراستہ و پیراستہ کرنا چاہیں، تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی ضد اور اپنے عناد اور اپنے ایگو کو سائڈ رکھیں۔ اور اگر ہم نے نہیں رکھا اور اپنے ضد اور عناد پر ہم اڑے رہے تو پھر اختلافات پیدا ہوں گے، چونکہ قرآن و سنت کی جو تعلیم ہے وہ ہم سب کے لیے سب سے اولین فریضہ ہے۔ ضد اور عناد انسان کو بگاڑ کی طرف لے جاتا ہے، ضد اور عناد انسان کو بربادی کی طرف لے جاتا ہے، خیر اور بھلائی سے اسے دور کر دیتا ہے، اور انہی چیزوں کی وجہ سے اختلافات پیدا ہوتے ہیں۔ چوتھی چیز حسد۔ جب ہم دیکھیں گے اپنے بھائی کی کامیابی جب ہمیں برداشت نہیں ہوگی، اپنے بھائی کی خوشحالی جب ہمیں برداشت نہیں ہوگی، اپنے بھائی کہ ہر فیلڈ میں مالی اعتبار سے، عہدے کے اعتبار سے، کئی اعتبار سے جب ہمیں ان کی کامیابی برداشت نہیں ہوگی، اور ہمیں یہ جلن اور حسد اپنے دل میں ہم پیدا کریں گے، تو ظاہر بات ہے کہ ہم ان سے اختلاف بھی کریں گے۔ جب ہمارے اندر یہ حسد پیدا ہوگا کہ اس نے کتنا کما لیا، وہ کتنی کامیابیوں کو پہنچ گیا، ان کے پاس کتنا مال و دولت ہے، جب یہ چیز ہمارے اندر آئے گی اپنے بھائی کے تئیں، تو پھر اختلافات بھی ہم انہی سے کریں گے۔ اور جب ہم اپنے مومن بھائی کے ساتھ ہی اختلاف کرنے لگیں تو پھر ایسی جگہوں سے ملی اعتبار سے اور اجتماعی اعتبار سے دین کا کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکیں گے، نہ خود کو فائدہ پہنچائیں گے اور نہ ہی قوم و ملت کو ہم فائدہ پہنچا سکیں گے۔ لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے اندر سے یہ جلن، یہ حسد، یہ بغض اپنے بھائیوں کے تئیں نکال پھینکیں۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ اگر ہم میں سے کوئی آدمی کامیاب و کامران ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں کئی اعتبار سے عزت بخشے، تو ہمیں ان کی عزت سے، ان کی کامیابی اور کامرانی سے خوشی کا اظہار ہونا چاہیے تھا۔ ہمیں ان کی اس کامیابی کو دیکھ کر ہمارے چہرے پر ایک خوشی ہونی چاہیے تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے
ہمارے بھائیوں میں سے ایک بھائی کو اللہ نے اس طرح سے کامیابی عطا کی، انہیں مال و دولت سے نوازا، انہیں کئی اور کامیابیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کی۔ جب ہم ایسا کریں گے تو پھر ہم سے آپس میں محبت پیدا ہوگی، ہم ان سے محبت کرنے والے ہوں گے، وہ بھی ہم سے محبت کریں گے، اور پھر اتحاد و اتفاق کو ہم قائم کر سکیں گے۔ اور جب ہمارے اندر یہ اتحاد اور اتفاق قائم ہوں گی تو پھر ہم کئی اعتبار سے لوگوں کو بھی فائدہ پہنچانے والے ہوں گے، اور اپنے آپ کی بھی اصلاح بہت آسانی کے ساتھ ہم کر سکیں گے۔ آئیے پانچویں چیز کہ نظریاتی اختلاف کو اتحاد اور اتفاق کے درمیان آڑے نہیں آنے دینا چاہیے۔ کوئی ایک مسئلہ ہے، کوئی ایک چیز ہے، سب کا الگ الگ پوائنٹ آف ویو ہو سکتا ہے، لیکن اس چیز کو لے کر آپسی اختلافات نہیں پیدا ہونا چاہیے۔ نظریاتی اختلافات کو اتحاد اور اتفاق کے درمیان نہیں آنے دینا چاہیے۔ کوئی حرج نہیں ہے کہ آدمی کسی چیز کے بارے میں الگ الگ طریقے سے سوچے، ہر ایک کے سوچنے کا انداز الگ ہے۔ ان چیزوں کو جو دین کا صحیح راستہ اور صحیح چیز ہیں اس میں نہ آنے دیں۔ نظریاتی اختلافات کی وجہ سے ہم اپنے دین کو خراب نہ کریں۔ جب ہمیں دینی چیزوں میں کوئی اختلافات محسوس ہو، کوئی چیز ہمیں سمجھ نہ آئے، تو ہم نظریاتی اختلافات کی طرف نظر نہ کریں، بلکہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم کیا کریں؟ قرآن و سنت کی طرف رجوع کریں۔ اور اسی چیز کی تعلیم ہمیں دی گئی ہے کہ جب ہمیں اس طرح کی چیزیں ہمارے سامنے ہو تو ہمیں چاہیے کہ ہم کیا کریں؟ قرآن و سنت کی طرف رجوع کریں، اللہ کے احکامات کو تلاشیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کا ہم چھان بین کریں اور اپنے اختلافات کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ اس کے بعد احساس برتری۔ ہر آدمی اپنے کو دوسرے سے بڑا سمجھ رہا ہے، ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ ہمیں بڑا عہدہ ملنا چاہیے، اور سب میں افضل اور سب سے بہتر ہم ہی ہیں۔ اور جب ہمارے اندر یہ چیز آئے گی تو پھر اتحاد اور اتفاق قائم نہیں ہو سکتی، کیونکہ اتحاد لانے کے لیے، اتفاق کو ہمارے اندر پیدا کرنے کے لیے کسی کو چھوٹا ہونا پڑے گا، اور کسی کو اپنی جانب سے بڑا بنانا پڑے گا، کسی کو حاکم بنانا پڑے گا۔ اگر ہم میں سے ہر شخص حاکم بننا چاہے، ہم میں سے ہر شخص قائد بننا چاہے، کوئی ماتحت نہ ہونا چاہے، تو پھر اتحاد اور اتفاق کیوں کر پیدا ہو سکتی ہے؟ لہٰذا احساس برتری بھی اس بات کا سبب ہے کہ ہمارے اندر اختلافات اس کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں۔ اس کے بعد رسوم اور رواج پر اصرار۔ ایسی چیزیں جن کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے لیکن اس کے باوجود اس پر اڑے ہوئے ہیں، اصرار میں ہیں، ضد میں ہیں کہ ہمیں یہ چیزیں کرنی ہیں، اس کی وجہ سے بھی اختلافات پیدا ہوں گے۔ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس بات کی تعلیم دی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہمیں اس بات کی طرف رہنمائی کرتی ہیں کہ ہم ان راستوں پر چلیں جس پر قرآن و سنت ہمیں چلنے کا حکم دیا۔ اگر شریعت کے خلاف کوئی چیز آئے تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے ایگو کو سائڈ رکھ کر اس پر اصرار نہ کریں، بلکہ انہیں چھوڑ دیں۔ اور جب ہم اڑ جائیں گے، اصرار کریں گے، رسوم و رواج پر ڈٹے رہیں گے، تو پھر اس کی وجہ سے جو لوگ قرآن و سنت پر عمل کرنے والے ہوں گے، جو لوگ صحیح راستے پر چلنا چاہ رہے ہوں گے، جو خیر اور بھلائی کی طرف چلنا چاہتے ہوں گے، وہ آپ کے رسوم اور رواج کے اس اصرار پر آپ کے ساتھ متفق نہیں ہوں گے۔ لہٰذا اس اصرار سے بھی اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد جو اختلافات کا سبب ہے وہ ہے شخص پرستی۔ کسی ایک آدمی کے تئیں یہ طے کر لینا کہ وہ جو کہے وہی درست ہے۔ نہیں، یہ حال ان کفار کا ہوا کرتا تھا۔ جب ان سے یہ کہا جاتا کہ اس چیز کی پیروی کرو جس کو اللہ نے نازل کیا، اس چیز کے مطابق زندگی گزارو جس کو اللہ نے نازل کیا ہے، تو وہ کہا کرتے تھے نہیں، ہم اس چیز کی پیروی کرتے ہیں جس پر ہمارے باپ دادا چلا کرتے تھے۔ یہ ہے شخص پرستی۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اتباع ان چیزوں کی کریں جن چیزوں کی طرف رہنمائی شریعت ہماری کرتی ہے، کسی شخصی بات پر یا کسی شخصی مسلک پر نہیں۔ اسی چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں بہت وضاحت کے ساتھ سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا، وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ، کہ جب ان سے کہا جاتا، جب ان کو اس چیز کا حکم دیا جاتا کہ ان چیزوں کی پیروی کرو جس کو اللہ نے نازل کیا ہے، جو حکم، جو طریقہ اور جو چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی پر نازل کی ہیں، ان چیزوں کی پیروی کرو۔ قالوا بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا،
تو وہ کہا کرتے تھے نہیں نہیں، بلکہ ہم ان چیزوں کی پیروی کریں گے جس پر ہمارے باپ دادا تھے، اگرچہ وہ غلط ہی ہو۔ تو اگر کوئی شخص پرستی پر لگ جائے اور اس بات پر اڑ جائے کہ اس نے جو کہا وہی صحیح ہے، تو پھر ان کے دین کا بگاڑ وہی سے پیدا ہوتا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم قرآن و سنت کی طرف رجوع ہوں، ان چیزوں کی پیروی کریں جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے نازل کیا، اور جن چیزوں کی پیروی کرنے کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں دی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول و افعال کے ذریعے سے ہمیں بتلایا۔ اور اگر ہم اس چیز کو چھوڑ کر شخص پرستی میں لگ جائیں اور لوگوں کے بات اور ان کی باتوں کو مضبوطی سے پکڑنے لگیں، تو پھر ہم اسی طرح ہوں گے جس کے بارے میں جن کفاروں اور مشرکین کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی اس آیت میں بیان کیا کہ جب ان سے کہا جاتا کہ وہ چیزوں کی پیروی کرو جس کو اللہ نے نازل کیا، تو وہ کہتے نہیں ہم اپنے باپ دادا کی چیزوں پر پیروی کریں گے، ان کے مطابق چلیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، اگرچہ کہ ان کے باپ دادا کسی چیز کو سمجھتے ہی نہ تھے اور نہ ہی وہ راہیاب تھے اور نہ ہی وہ ہدایت یافتہ تھے، اس کے باوجود وہ کیا کہا کرتے تھے کہ ہم اسی کے مطابق چلیں گے، اپنے باپ دادا کے کہے ہوئے باتوں کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ اس کے بعد آئیے، اختلافات پیدا ہونے کے ایک سبب یہ بھی ہے عصبیت اور تنگ نظری۔ آدمی کو ایک دوسرے سے عصب ہے، یہ گورا ہے، یہ کالا ہے، یہ ہمارے اسٹیٹ کا نہیں ہے، یہ دوسرے ملک کا ہے، یہ مالی اعتبار سے کمزور ہے، ہم مالی اعتبار سے زیادہ مضبوط ہیں، کئی طرح سے عصبیت اور تنگ نظری کا شکار ہونا۔ اور جب ہم ان چیزوں کے شکار ہوں گے، تنگ نظری کے شکار ہو جائیں گے، عصبیت کے شکار ہو جائیں گے، تو نہ ہم لوگوں تک دین پہنچا سکیں گے اور نہ ہی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر ایک دوسرے سے محبت کر سکیں گے، اور نہ ہی اتحاد اور اتفاق ہمارے درمیان پیدا ہوگی۔ اس لیے اپنے اندر سے عصبیت کو نکالنے کی ضرورت ہے۔ سامنے والا کسی چیز پر بھی ہو، کسی طرح بھی عمل کرتا ہو، اگر ہمارے دل میں یہ جذبہ ہو، یہ محبت ہو کہ ہم انہیں خیر اور بھلائی کی طرف لانا چاہتے ہیں، تو ہم ان سے محبت کا اظہار کریں گے، ہم ان سے نرم لہجے سے بات کریں گے، تاکہ ہماری باتوں کو سن کر جب ہم ان کو خیر اور بھلائی کی طرف رہنمائی کریں تو ہمارے اس باتوں کو سن کر وہ کیا کریں، خیر اور بھلائی کی طرف آ سکیں۔ لیکن اگر ہمارے اندر یہ عصبیت پیدا ہو جائے کہ فلاں مسلک سے تعلق رکھتا ہے، تو ہم ان تک دین کیسے پہنچائیں گے، ہم ان سے بات چیت کیسے کریں گے؟ اگر ہماری نظریں تنگ ہو جائیں کہ ہم ان سے بات ہی نہ کریں، غلط راستے پر ہے، تو پھر ہم نے ان کی رہنمائی کیسے کی؟ ان سے ہمیں محبت ہونی چاہیے، اور پھر یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ ہم انہیں کیا کریں گے، ان سے بات چیت بھی کریں گے، ان کو مسجد کی طرف بلائیں گے بھی، قرآن و سنت کی باتیں انہیں بتلائیں گے بھی، ان سے ہم دوستی کا ہاتھ بھی بڑھائیں گے، اور پھر ان کی خیر اور بھلائی کی طرف رہنمائی کریں گے۔ اس چیز میں کامیابی ہے۔ لیکن اگر عصبیت ہمارے اندر آ گئی کہ فلاں اسٹیٹ سے آتا ہے، ان سے کیا بات کرنا، فلاں کی اتنی حیثیت نہیں ہے کہ ان سے کیا بات چیت کرنا، اگر یہ چیز ہمارے اندر آئی تو نہ ہم دین پہنچا سکیں گے لوگوں تک، اور نہ ہی ہم اپنا ہی فائدہ کر سکیں گے۔ جس مقصد کے تحت ہمیں پیدا کیا گیا، جس مقصد کے تحت ہمیں یہ زندگیاں ملی، وہی مقصد فوت ہو جائے گا جب ہمارے اندر یہ عصبیت آ جائے گی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین اس بات کے تئیں تعلیم دی ہے کہ یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے، اس کا کوئی اعتبار ہی نہیں ہے شریعت میں۔ یہ عصبیت کا، تنگ نظری کا اللہ کے پاس کوئی حیثیت نہیں۔ اللہ کے پاس جو مقام و مرتبہ ہوگا وہ تو تقوی کی بنیاد پر ہوگا، کسی کے رنگ کی بنیاد پر نہیں، کسی کے مال و دولت کی بنیاد پر نہیں، کسی کے جگہ کے رہنے اور دوسری جگہ کے ہونے کی بنیاد پر نہیں ہوگا، بلکہ اللہ کے پاس جو مقام و مرتبہ ہوگا وہ صرف اور صرف تقوی کی بنیاد پر ہوگا۔ مسند احمد کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر یہ ارشاد فرمایا تھا، یا ایھا الناس، سارے لوگوں کو مخاطب کر کے عصبیت سے بچنے کا حکم دیا تھا، لوگوں کو اس بات کی تعلیم دی تھی کہ اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچاؤ، عصبیت اور تنگ نظری سے اپنے آپ کی حفاظت کرو، کیونکہ شریعت میں اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اللہ کے پاس اس کا کوئی مقام و مرتبہ نہیں ہے۔ اور جب ہمارے اندر یہ چیزیں آ جائیں گی، آپ کو دہراتا ہوں دوبارہ کہ کسی اعتبار سے کسی آدمی کو ہم فائدہ ہی نہیں پہنچا پائیں گے۔ جب اس بات کی عصبیت ہو کہ ہم ان کو دیکھنا ہی نہیں چاہتے، ہم ان سے بات ہی نہیں کرنا چاہتے، ہم ان سے ملنا ہی نہیں چاہتے، عصبیت کی بنیاد پر، تنگ نظری کی بنیاد پر، تو پھر دینی اعتبار سے ان کو فائدہ کیسے پہنچائیں گے؟ صحیح اور حق بات ان تک کیسے پہنچائیں گے؟ صحیح چیزوں کی رہنمائی ان سے کس طرح سے کر پائیں گے؟
نہیں، عصبیت کو دور کرنے کی ضرورت ہے، تنگ نظری سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے۔ جب ہم تنگ نظری سے بچیں گے، عصبیت سے اپنے آپ کو بچائیں گے، ان سے محبت کا اظہار کریں گے، نرم لہجے سے ان سے بات کریں گے، حق اور قرآن و سنت کی بات جب ہم ان کو بتلائیں گے اور اپنی محبت کا بھی ان کے ساتھ معاملہ کریں گے تو انہیں بھی محبت ہوگی۔ انسان کا سب سے پہلا سیڑھی خیر اور بھلائی کی طرف بلانے کے لیے یہی ہے کہ ہم ان سے جو انداز تکلم ہونا چاہیے وہ نہایت ہی نرم ہونا چاہیے، محبت بھرا ہونا چاہیے، سامنے والے کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ یہ ہمارا خیر خواہ ہے، یہ ہماری بھلائی چاہتا ہے، یہ ہمیں برائی سے بچانا چاہتا ہے۔ جب ہم سامنے والے کو اس بات کا احساس کرا دیں گے، یقین جانیے بہت امید ہے کہ وہ صحیح راستے پر آ جائیں، قرآن و سنت کے راستے پر وہ آ جائیں۔ لیکن ہمارا ایٹیٹیوڈ اگر ایسا ہو کہ نہیں، ہم ان سے اتنا بات چیت نہیں کرنا چاہتے، ان کو ہم اتنا ویلیو ہی نہ دیں، تو پھر وہ ہماری باتیں بھی نہیں سنیں گے۔ جو حق بات ہم کہنا چاہتے ہیں، جو ہم پہنچانا چاہیں گے، وہ باتوں پر ان کی توجہ نہیں ہوگی۔ جب سامنے والے کو اس بات کا احساس ہم دلا سکیں گے کہ ہم ان کے خیر خواہ ہیں، ہم انہیں گناہوں سے بچانا چاہتے ہیں، ہم انہیں توحید کی طرف بلانا چاہتے ہیں، جو صحیح اور حق چیز ہے ان کی طرف ہم بلانا چاہتے ہیں، جب ہم انہیں اس بات کا سب سے پہلے احساس دلائیں گے اور اس بات کا احساس دلائیں گے ہم ان سے محبت کرتے ہیں، تو پھر اتحاد و اتفاق بھی قائم ہوگی اور پھر ہم ان کی دینی اعتبار سے ان کو فائدہ بھی پہنچا سکیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا حجۃ الوداع کے موقع پر، یا ایھا الناس، اے لوگو سنو، الا ان ربکم واحد، تم سب کا رب کیا ہے؟ ایک ہے، تم سب کے سب کا رب ایک ہے۔ اور آگے ارشاد فرمایا وَإِنَّ أَبَاكُمْ واحد، تم سب کا باپ بھی ایک ہے، یعنی تم سب کی جو نسلیں چلی ہیں ایک ہی انسان سے چلی ہیں۔ پھر یہ اختلافات کیوں آئے؟ یہ عصبیت کیوں آئی؟ یہ تنگ نظری ہمارے اندر پیدا کیوں ہوئی؟ آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی چیز کی طرف رہنمائی کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، الا سنو، یاد رکھو، لا فضل لعربی علی عجمی، کہ کسی عربی کو کسی عجمی پر فضیلت حاصل نہیں ہے۔ یعنی اگر کوئی آدمی کہ ہم عرب والے ہیں، اللہ کے پاس ہمارا صرف اسی وجہ سے ایک الگ مقام ہوگا، نہیں ہو سکتا۔ صرف عربی ہونے کی وجہ سے کسی بھی عجمی پر ان کو فضیلت نہیں مل سکتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے ارشاد فرمایا ولا عجمی علی عربی، اور کسی عجمی کو بھی فضیلت نہیں ملے گی کسی عربی پر۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آدمی کہے کہ ہم عجم کے ہیں تو اللہ کے پاس عربی کے مقابلے ہماری کیا ہوگی؟ ایک فضیلت ہوگی۔ گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی طرف رہنمائی کی کہ یہ جو جگہ کی وجہ سے اور ایک دوسرے جگہ پر رہنے کی وجہ سے جو عصبیت ہے اسے نکال پھینکو، اللہ کے پاس اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اس بنیاد پر تمہاری کوئی فضیلت تمہیں حاصل نہیں ہوگی۔ آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ولا احمر علی اسود ولا اسود علی احمر، اور کسی سرخ رنگ والے گورے چٹے آدمی کو کسی کالے پر فضیلت حاصل نہیں ہوگی، اور نہ ہی کسی کالے آدمی کو کسی گورے پر فضیلت حاصل ہوگی، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ان چیزوں کی وجہ سے کوئی فضیلت اور کوئی مقام و مرتبہ تمہیں نہیں ملے گا، ایک ہی چیز کی بنیاد پر تمہیں مقام اور مرتبہ ملے گا، وہ ہے الا بالتقوی۔ چاہے تم کالے ہو، گورے ہو، مالدار ہو، غریب ہو، فقیر ہو، کہیں بھی رہتے ہو، کسی کونے میں رہتے ہو، بازاروں میں، سڑکوں میں تم رات گزارتے ہو، کوئی حرج نہیں۔ اگر تمہارے پاس تقوی ہے تو تمہارا مقام و مرتبہ اللہ کے پاس اونچا ہوگا اس شخص کے مقابلے جن کے پاس تقوی اور پرہیزگاری نہیں ہے۔ یہ چند چیزیں تھیں جو سبب اور وجہ بنتی ہے آپسی اختلافات کی۔ اب آپ کے سامنے انشاءاللہ آئندہ اس کی اہمیت، اتحاد اور اتفاق کی اہمیت قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی۔ اخیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس بات کی توفیق دے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے والے بن جائیں۔ یا الہ العالمین ہم میں سے جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ یا الہ العالمین ہم میں سے جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفائے عاجلہ کاملہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما دے۔ یا الہ العالمین ہم میں سے جو لوگ اس دنیا سے گزر چکے ہیں ان کے سیئات کو درگزر فرما دے، ان کے حسنات کو قبول فرما لے، ان کو جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام نصیب فرما دے۔ یا الہ العالمین ہم میں سے جو لوگ معاشی، تجارتی اور کاروباری سلسلے میں پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو بھی دور فرما دے۔ یا الہ العالمین ہم میں سے جو لوگ قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کا سامان مہیا فرما دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔